बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम अपने सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को मैकाते दोम का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, समझाया था, जो कि हमारा था माहौल की आलूदगी, माहौल की सफाई पर था वो चैप्टर। ठीक है, तो उस चैप्टर में जो है हम लोगों ने अपना इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था और वो एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को उसका काम भेजा था एंड आई होप कि अब तक आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा। अब जो है उस चैप्टर का जो असाइनमेंट था वो मैंने आप लोगों को देना भूल गई थी, मैंने आप लोगों को नहीं दिया था, तो उसका जो मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि माहौल की सफाई में आप लोगों ने जो असाइनमेंट करना है इन द कंप्यूटर पेपर पे करना है 10 आपने जुमले लिखने हैं सफाई की अहमियत पर। ठीक है, सफाई की अहमियत के मुतालिक 10 लाइनें आप लोगों ने लिखनी है। आज हम पढ़ रहे हैं अपना मैकाते दोम का सबक नंबर 2 जिसका नाम है सुर्ख चांद। तो आइए इसकी फहरिस्त को देखते हैं। इसकी फहरिस्त में जो है जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेड क्रॉस कमेटी का कयाम एंड द सेकंड टॉपिक इज हिलाल अहमर तंजीम के कयाम की तारीख। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है हमारा जो टॉपिक वो है अंजुमन हिलाल अहमर के मकासद और नंबर 4 हिलाल अहमर तंजीम की सरगर्मियाँ। ठीक है, तो इन फहरिस्त को पूरे इन टॉपिक्स को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सबक में जो है एक तंजीम का जिक्र किया गया है और उस तंजीम का जिक्र जो है इस तरीके से किया गया है कि इसमें जो है एक लड़का वकार का जिक्र किया गया है जो कि छत पे खेलते हुए गिर जाता है और खेल जो वो खेल रहा होता है वो होता है पतंगबाजी। ठीक है, पतंगबाजी खेलते हुए जो है वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद उसके जो वालिद हैं वो उसको एक मतलब हॉस्पिटल ले जाते हैं और एम्बुलेंस के लिए जो है वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं जो कि इमदादी इदारे के जो है इब्तदाई इमदादी इदारे के जो है निगरान थे, यानी कि फलाही इदारे जो हैं उनके जो निगरान होते हैं, जो फलाह के तौर पर काम कर रहे होते हैं उनके जो है निगरान थे। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये एम्बुलेंस आती है और ये लोग जाते हैं तो एम्बुलेंस के ऊपर जो है उसकी साइड पर जो है सुर्ख रंग का चांद बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जिस हॉस्पिटल वो लोग जाते हैं उस हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर भी रेड क्रॉस मतलब रेड रंग का जो है चांद बना होता है, सुर्ख रंग का चांद बना हुआ होता है। तो उसका जब बेटा जब थोड़ा बेहतर हो जाता है तो अपने वालिद से कहता है कि हम लोग सुर्ख चांद के साए में हैं। तो उसके बाद फिर इसके वालिद उनको बताते हैं अपने बेटों को दोनों को कि सुर्ख चांद जो है जिसका मतलब है हिलाल अहमर, हिलाल अहमर का मतलब है सुर्ख चांद और ये एक तंजीम का नाम है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उस तंजीम के बारे में। रेड क्रॉस कमेटी का कायाम क्यों अमल में आया, ठीक है, ये क्यों बनाई गई, इसको हम पहले इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। रेड क्रॉस कमेटी दरअसल इसलिए कायम की गई थी कि इसके जरिए जंग में जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सके। ये तंजीम आलमी सतह पर काम कर रही है। इस वक्त दुनिया के 80 से जायद ममालिक में इस इदारे की शाखें हैं जो इंतहाई मुस्तादी और जाँ फशानी से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, हिलाल अहमर तंजीम के कयाम की तारीख। ठीक है, तो बर्रे सगीर में जो ये तंजीम थी सबसे पहले इंडियन क्रॉस के नाम से बनाई गई थी। ठीक है, जब पाकिस्तान का कयाम अमल में आया तो पाकिस्तान के कयाम के फौरन बाद यानी 20 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बुनियाद रखी गई। बाद में 1974 में इसे पाकिस्तान रेड क्रेस्ट सोसाइटी या अंजुमन हिलाल अहमर का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक की जानिब।
انجمن ہلال احمر کے مقاصد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تنظیم کے مقاصد کیا ہیں، کہ یہ تنظیم کیوں قائم کی گئی، ان کا مقصد کیا تھا. اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین انسانی خدمت کا ادارہ ہو. یہ ادارہ پوری توجہ سے پورے پاکستان میں جو ہے تقریباً اس کی 92 شاخوں کے ذریعے وفاقی، صوبائی اور شہری سطح پر کام کر رہا ہے. اس کا وسیع جال بے شمار رضاکاروں اور ملازمین کے ساتھ عوام الناس کی خدمت میں مصروف عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ تھے اس تنظیم کے مقاصد. اب ہم آتے ہیں اس تنظیم کی سرگرمیوں کی جانب. دیکھتے ہیں اس کی سرگرمیاں کیا ہیں. ہلال احمر کی اہم سرگرمیوں میں قدرتی آفات سے نمٹنا، صحت و علاج کی سہولیات پہنچانا، خاص طور پر ملک کے دور دراز علاقوں میں اسی انداز سے فرسٹ ایڈ کی تربیت دینا، صاف خون کی فراہمی، نفسیاتی مسائل کا حل اور گمشدہ لوگوں کی تلاش بھی اس انجمن کے فرائض میں شامل ہیں. اس تنظیم کے رضاکار بنا کسی معاوضے یا انعام کے صلے کے بغیر نہایت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اگر یہی جذبہ ہر انسان میں آ جائے تو ہمارے ملک کا کوئی بھی شہری آفت کا شکار نہیں رہے گا. پیارے طلباء، جس طرح آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس سبق میں جو بچہ ہے وہ ایک کھیل کھیلتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ کھیل ہے پتنگ بازی کا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ پتنگ بازی جو ہے اچھا کھیل نہیں ہے. ہمیشہ وہ کھیل کھیلنے چاہیے جن سے آپ لوگوں کی فزیکلی جو صحت ہے وہ فٹ رہ سکے، آپ لوگ اچھے رہ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کھیل میں آپ اگر مہارت حاصل کرتے ہیں اور اگر اچھا کھیلتے ہیں تو آپ کا نام بھی جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں جو بچہ ہے وقار، جو کہ جب زخمی ہو جاتا ہے اور اپنے والد سے پھر ریڈ کراس کمیٹی کے بارے میں یہ تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے، تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ جو ہے کیا ہم میں سے کوئی اس انجمن کا حصہ بن سکتا ہے. تو ان کے والد جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، آپ اس انجمن کے لیے رضاکار کے طور پر کام کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. میں تو اس میں رضاکار کے طور پر بھرتی ہو کر ضرور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہوں گا. یہ تمام باتیں وقار جو وہ لڑکا تھا پرعزم لہجے سے بولا. اس کے والد اس کو دعا دیتے ہوئے، جیتے رہو میرے بیٹا، انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی افضل عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے اس میں اس سبق میں بیٹا انسانیت کی خدمت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں ایک تنظیم کے بارے میں، ایک فلاحی تنظیم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کئی ساری ایسی فاؤنڈیشن ہیں جو فلاحی کام سر انجام دے رہی ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں بنا کسی غرض، بنا کسی لالچ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. جیسے جو ہے ایدھی، بہت ہی ہماری ایک مشہور فاؤنڈیشن ہے ایدھی فاؤنڈیشن. ایدھی فاؤنڈیشن کے علاوہ انصار برنی ہے، اور بہت ساری جو ہے ایسی تنظیمیں بنائی گئی ہیں جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے جو ہے کام کر رہی ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے، اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے پہلے تو اس چیپٹر کو آپ نے غور سے سننا ضرور ہے بیٹا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا لیکچر دیکھا اور اس کو پھر بند کر دیا اس انتظار میں کہ یہ ریٹن ورک تو ہے نہیں، تو پھر اس کو آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹا جب تک آپ اس چیپٹر کی پوری جو ایکسپلینیشن ہے وہ سنیں گے نہیں تو آپ لوگوں کو اس پورے سبق کا مقصد اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جب آپ اس کی ریڈنگ سن لیں گے، اس کو آپ سمجھ لیں گے،
تو آپ کو جو ہے اس کے سوال جواب سولو کرنے میں بھی آسانی رہے گی. دوسری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی یہ لیکچر پورا سنیے گا اور سننے کے بعد ریڈنگ ضرور کیجیے گا, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمیں کلاس میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا, ہم لوگ ریڈنگ نہیں کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگ کی ریڈنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ابھی آپ لوگ گھر پر ہیں بیٹا, ٹائم نکال کے اردو کی جو ہے آپ لوگ ریڈنگ کیجئے, اردو کی بلند خوانی کیجئے, تاکہ آپ لوگوں کی جو اردو کی جو ریڈنگ ہے آپ لوگوں کی بہتر ہو سکے, آپ لوگوں کو اردو بھی بہتر طریقے سے پڑھنا آ سکے. اب جو ہے اس کا جو کام ہے وہ میں آپ لوگ کو بعد میں بھیجوں گی ان دا نیکسٹ لیکچر. اور پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماحول کی صفائی کا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماحول کی صفائی پر 10 جملے لکھ لے ہیں کمپیوٹر پیپر پر, ٹھیک ہے. اور اس سبق میں آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹ کرنا ہے وہ ہے آپ نے ایک جو ہے سماجی تنظیم کے بارے میں جو ہے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے آپ نے پہلے تو میں نے 2 نام تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دی, اس کے علاوہ اور بہت ساری تنظیمیں ہیں. آپ نے جو ہے کسی بھی تنظیم کے بارے میں سرچ کرنا ہے اور ان کے کام کے بارے میں جو ہے لکھنا ہے. اپنے یہ جو ہوتے ہیں شیٹ پیپر, جو لوز پیپر ہوتے ہیں ان پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. وہ لکھنے کے بعد وہ اسائنمنٹ بھی فائل کے اندر رکھنا ہے. دوبارہ سے میں یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں, میں پہلے بھی لیکچر میں بول چکی ہوں, بیٹا اپنی فائل خرید لیں, آپ لوگ ایک پلاسٹک فولڈر خرید لیں, اس میں ہر سبجیکٹ کا جو آپ کو اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے وہ اس میں رکھتے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے اسائنمنٹ جو جمع ہوں گے ان کے مارکس دیے جائیں گے. اگر آپ لوگ اسائنمنٹ جو ہے آپ لوگ ادھر ادھر کر دیں گے یا صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر آپ ظاہر مارکس سے رہ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ بیٹا جو کام آپ لوگ کو دیا جا رہا ہے وہ خود کیجئے گا, کوشش کیجئے وہ خود کریں, کیونکہ فزیکلی آپ لوگوں سے اسکول میں ضرور پوچھا جائے گا جب آپ لوگ کام چیک کروانے آئیں گے. تو آپ لوگ کی ورک شیٹ یا آپ لوگ کا اسائنمنٹ دیکھ کے آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں جو کام دیا جا رہا ہے آپ لوگ خود کریں, اور جب آپ لوگ خود کریں گے تو آپ لوگوں کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیکچر کو سمجھنے کے بعد اس کی ریڈنگ ضرور کیجیے گا, دوبارہ سے کہہ رہی ہوں. شکریہ.